Shaukat Yousafzai, Ikhtiar Ali Khan and Hafiz Hamdullah, thank you so much gentlemen for being on the program. I'll start with you Ikhtiar Ali sahab. یہ جو ہدایت یہ جو سارا معاملہ ہوا, do you think کہ یہ ٹھیک تھا کہنا کہ مجھے سگنیچر نہیں سمجھ آئے پھر ادھر چلے جانا ڈیلے کرنا؟ باقاعدہ ایک کوشش تھی کہ نہ بنے یہ چیف منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. نہیں خیر میرے خیال میں ایسے تو نہیں کہنا چاہیے کہ نہ بنے. انفیکٹ جس بندے کی کرسی ہوتی ہے اس کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اب گورنر بھی ہم کہہ رہے ہیں اور پھر گورنر کی حیثیت بھی تسلیم نہ کرے تو یہ بھی زیادتی ہے. آرٹیکل آپ کو کہتا ہے 130 سب کلاس ایڈ کہ آپ نے استعفیٰ گورنر کو بھیجنا ہے. اب گورنر جو ہے وہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ میرے پاس جو آئین پڑا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہینڈ ریٹن مجھے بھیجنا ہے. پھر آپ کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ آپ سی ایم ہے تو آپ نے استعفیٰ کیسے لکھنا ہے؟ دوبارہ استعفیٰ آپ نے پھر ہینڈ ریٹن بھیج دیا, پھر اس میں سائن آپ کے دوسرے طرح کے تھے. وہ میڈیا پہ چلیں وہ ایک ہی سگنیچر ہے, وہ بندہ خود کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے کہہ رہا ہے میرے سگنیچر ہے, میں نے یہ ریزائن کیا ہے. دیکھیں نہیں پارلیمنٹ والی بات تو دیکھیں میری بہن فریہ, وہ تو پھر بہت بعد کی بات ہے نا. سب سے پہلے ایک استعفیٰ اس کے پاس گیا ہے گورنر کے پاس, پھر ایک دن کے بعد پھر دوسرا استعفیٰ گیا ہے, تو گورنر نے تو اس کو ٹیلی کیا ہے نا. اب اس کی سیٹسفیکشن ہے, میری اور آپ کی تھوڑی ہے. اس نے سیٹسفیکٹری ہو کے ہی آگے اس نے پروسیس چلانا ہے. اب اس میں آپ پوچھ رہی ہیں کہ مطلب کہاں پہ معاملہ خراب ہوا. سو انٹرسٹنگ کہ جس وقت علی امین گھنٹے پور تھے چیف منسٹر, آپ لوگ ان کو اتنا برا بھلا کہتے تھے. اب آج آپ لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بہتر تھے, رہنے دیں دوسروں کو. یہی لگ رہا ہے انہیں کو رہنے دیں, دوسروں کو نہ دیں. اندھوں میں کانا راجہ ہوتا ہے اور وہ اس میں مہاراجہ تھا. میں اتنا ہی کہوں گا. دیکھیں اچھا پھر اس کے بعد یہ کیا ہو جاتا ان اینی کیس, مطلب اگر آپ کے پاس مینڈیٹ تھا, آپ کے پاس میجورٹی تھی, تو اگر 2 دن رک جاتے تو کون سی قیامت آتی, کون سا افتاد؟ کیونکہ آپ نے پریشر ڈالا ہوا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ایک اچھا, اور دوسری یہ تو تعریف ہے آپ کی, پریشر ڈالا نہیں, ہم نے کوئی پریشر نہیں ڈالا. پریشر تو انہوں نے اپنے ممبران پہ ڈالا ہوا تھا, ان کو سی ایم ہاؤس میں بند کیا ہوا تھا, ہب سے بیجا میں رکھا ہوا تھا. 4-5 دن پریشر تو انہوں نے ڈالا ہوا تھا اپنے ممبران پہ. ٹھیک ہے, ایک وہ بات تھی. اب بات آتی ہے کہ جب تک ایک سٹنگ چیف منسٹر اور اس کی کیبنٹ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جاتی, دوسرے سی ایم کی الیکشن کا آپ اعلان نہیں کر سکتے. کافی قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں, انکلوڈنگ منیف فاروق. یہ کافی قانون دان کہتے ہیں ہوں گے, لیکن جو رولز میں لکھا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, قانون دان جو ہے نا, کورٹ نے کہہ دیا کوئی اور حل فیصلہ. یہاں مصیبت یہ ہے, ہمارے ملک میں روایت ایسی پڑی ہے کہ لوگ قانون کی تشریح اپنی مفاد کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. میں بتاتا ہوں, اور قرآن کی آیتیں آدھے پڑھ کے آدھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی اللہ معافی کرے وہ اس کی مرضی سے تشریح کرتے ہیں, وہ باتیں چھوڑ دیں. میرے خیال میں ہم وہی کریں گے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. گورنر جو ہے ان کے پاس لیٹس سی کل جو اگر دوسری پٹیشن ہے ہائی کورٹ میں وہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی ایک پٹیشن ڈالی گئی ہے, اور حافظ لطف الرحمان نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سلیکشن. لیٹس واچ دیٹ. ہم نے کل اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی کہ چونکہ گورنر کے لیٹر کے آنے کے بعد ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ چونکہ پچھلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا, گورنر نے ان کو 15 تاریخ 3 بجے کا ٹائم دیا ہے. چونکہ استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا, ہم نے کل کے پورے پروسیجر سے واک آؤٹ کر لیا تھا کہ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا, اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس حافظ صاحب. کل مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی نون لیگ کے وفد کے ساتھ, آج لطف الرحمان صاحب نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب چیلنج کیا, سو کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو صورتحال خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئی تو اپوزیشن سب ایک پیج پر تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو قیادت ہے, حسن اقبال صاحب وغیرہ, یہ مولانا صاحب کے پاس آئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی سی ایم کے انتخاب کے بعد. تو مشاورت کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ہم کورٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی پارلیمانی گروپ جو ہمارے خیبر پختونخوا میں ہے ان کا بھی فیصلہ یہی تھا, مجھے یقین ہے. تو جب فیصلہ یہی تھا, ابھی آپ نے پارلیمانی لیڈر کی بات سنی جے یو آئی کی,
انہوں نے کہا کہ ہم نے اس لیے واک آؤٹ کیا، بائیکاٹ کیا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ استعفیٰ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، منظور نہیں ہوا ہے، تو نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ابھی تک چیف منسٹر ہے، تو جب ہے تو پھر نئے چیف منسٹر کی کیا ضرورت ہے اس کی انتخاب کی، صبح ایک اور چیف منسٹر دو، تو اس لیے ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا اور سیدھا کورٹ کی طرف ہم چلے گئے پروسیس کے بعد کہ یہ غیر آئینی طریقے سے یہ انتخاب ہوا ہے۔ So you also think کہ علی امین گنڈاپور کو رہنا چاہیے چیف منسٹر؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم نے تو روز اول سے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو تو ہم نے نہیں اٹھایا ہے۔ ہاں، سجیشن مولانا صاحب کا یہی تھا کہ میں بذات خود نہ تحریک عدم اعتماد موو کروں گا نہ سپورٹ کروں گا۔ ابھی بھی جو علی امین گنڈاپور کو ریپلیس کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ریپلیس کیا گیا ہے نا، تو جب کیا گیا ہے نین امینی جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، اس میں ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے۔ جو خلا پیدا ہوا پی ٹی آئی کی وجہ سے، علی امین گنڈاپور کے خلاف بالکل ہم تھے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کی ذات سے ہماری دشمنی تھی، ٹھیک ہے، یا اس کی پارٹی سے ہماری دشمنی تھی، ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ آپ جا کے خیبر پختونخوا کی عوام سے پوچھئے، نہ امن و امان ہے وہاں مالی بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، بد انتظامی ہے، کوئی گورننس کی نام و نشانی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب سے پوچھا بھی گیا بار بار، انہوں نے کہا کہ میں نہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنوں گا، البتہ میں چاہتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور نہ ہو۔ پھر کون ہو؟ مولانا صاحب نے بذات خود کہا ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی ہو۔ تو پھر یہ تو وہی ہے جو وہ چاہ رہے تھے۔ اب نہیں، ابھی تو بات یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اٹھایا گیا اور اپریدی کو لایا گیا، اس پر ہمیں اعتراض ہے، یہ تو ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے۔ اعتراض تو یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہوا ہے انتخابی پروسیس سی ایم کا، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے، جیسے میرے بھائی اختیار ولی صاحب نے کہا آئین کے مطابق نہیں ہے تو نہیں ہے، اسی غیر آئینی طریقے سے جو انتخابی پروسیس مکمل ہوا اس کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹ میں۔ اب ہائی کورٹ نے کل سماعت کے لیے وقت دیا ہے، مقرر کیا ہے، اس کی سماعت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، یہ کورٹ فیصلہ کرے گی۔ سو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کل حلف نہیں اٹھائیں گے؟ نہیں، کل حلف کل حلف اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے اسے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، وہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ حلف اٹھا لے بھی، اس کے بعد بھی قانونی جنگ آپ کورٹ میں لڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوکت یوسفزئی صاحب، ایک طرف عدالت نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، بلاول بھٹو نے بھی ہدایت کی ہے گورنر کو کہ وہاں آ جائیں، آپ کو امید ہے کہ آپ گورنر صاحب بھی یہ حلف لیں گے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ تو ویسے خواہ ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ان سے ان کی دال نہیں گلے گی، یہ جو بھی کر لیں۔ دیکھیں، نہ آئین ٹوٹا ہے، نہ قانون توڑا کیا ہے، نہ کوئی غلط کام ہوا ہے۔ ایک پروسیس ہے کہ ایک الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ خود ریزائن کر رہا ہے اور چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے، اور کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے کہ گورنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو ریزگنیشن کو رکھے گا جب چاہے وہ؟ آئین میں نہیں لکھا، لیکن آپ کے گورنر اور آپ کے صدر اس طرح سے کرتے رہے ہیں، غلطی کرتے رہے ہیں، وہ بھی نہیں، اگر وہ غلط ہوا ہے تو وہ تو پھر ٹھیک بھی ہوا ہے نا، اس کو بھی ٹھیک بھی کیا گیا ہے۔ لیکن میں یہ اگین کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 3 دن 4 دن کراچی میں گزارے اور کہیں کہ جی جب میں آؤں گا دیکھوں گا۔ تو یہاں تو اس آئین کو ویسے بھی لپیٹ دیا گیا، آئین اور قانون تو ہے ہی نہیں، رول آف لا ختم ہو گیا ہے ملک سے۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ابھی ایک سمپل سی بات ہے کہ ریزگنیشن دینا کسی بھی الیکٹڈ بندے کا، وہ کسی کا ماتحت نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی پھر گورنر کی کیا حیثیت رہے گی؟ بھئی گورنر کی حیثیت تو یہ ہے نا، قانونی حیثیت یہ ہے کہ اس کو ریزگنیشن بھیجنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ کہے کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں، سفر کرو، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ ریزگنیشن ہو جاتا ہے، دروازے بند کر لیا کرتے تھے ماضی میں ویسے، لیکن اگین دیٹ واز آلسو رانگ، یو رائٹ، ٹو رانگ ڈونٹ میک دیکھیں جب یہ، لیکن اس سے پروسیس تو نل اینڈ وائڈ نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی نئے وزیر اعلیٰ جو ہے کیا صبح اسی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این میں اور جے یو آئی ایف میں بھی، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ لیگل بیٹل چلے گی، آپ کے خیال سے ایک ویک پوزیشن میں آ جائیں گے آپ کے چیف منسٹر، کنسیڈرنگ اپوزیشن کے نمبر کافی اچھے ہیں؟ ان کے 53 نمبر ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے بندوں کو توڑا جائے، نہیں توڑ سکے۔ جب نہیں ٹوٹ رہے تو اب الزام تراشی پہ بھی آ گئے، اب قانون اور آئین کا حوالہ بھی دینے لگے ہیں۔ بس اللہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کے اللہ حفاظت کرے اور اس ملک کے ساتھ کچھ نہ ہو، بس
ملک کے ساتھ. لیکن آج ہم یہ بات تو آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کا استحقاق یہ نہیں ہے جو ماضی میں آپ کے گورنر بھی کرتے میرے خیال سے پٹیشن جو ہوتی ہے نا ان کی وہ ہو گئی ہے, وہ ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی آپ کر لیں. میرا بھائی یہاں پہ موجود ہے, دونوں میرے بڑے محترم ہیں. دیکھیں اگر پروسیس غلط ہوتا تو پھر ان کے لوگوں نے کیوں نامینیشن جمع کرائے تھے؟ پہلے دن تو بڑے خوش تھے, آپس میں لگے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے ہماری کنسنسس ہو جائے, ہمارا یہ ہو جائے. جب کنسنسس نہیں ہوا ان کا اور ہمارے بندے نہیں ٹوٹے تو جی پروسیس غیر قانونی ہے. اب یہ کیا, اس سے کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتا دیں. یہ آج نہیں کل نہیں دوبارہ یہ کہیں گے کہ چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ لے لے, وہ اس کے لیے بھی تیار ہے. آپ کبھی بھی ہمارے ممبران کو نہیں توڑ سکتے. آپ یہ الزام لگاتے ہیں یہ جی سی ایم ہاؤس میں ان کو بند کیا تھا, ان کے موبائل چھین لیے گئے تھے. نہ کسی کو سی ایم ہاؤس میں رکھا گیا ہے, نہ کسی کے موبائل چھینے گئے. سارے آزاد ممبران خود ہو کر اپنی گاڑیاں چلا کے اسمبلی پہنچے ہیں, ووٹ ڈالا ہے انہوں نے. ان کی مرضی نہیں ہوئی ہے, انہوں نے بڑی یہ تو انتظار میں تھے نا کہ کوئی توڑے گا ان کے لیے. ٹھیک ہے وہ نہیں توڑے گا, یہ طریقہ اپنا لیا, یہ طریقہ اپنا لیا. لیکن اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا, صوبے کو بھی نقصان ہو رہا ہے. نہ کرے اس طرح جو ابھی تک انہوں نے کیا ہے نا. الیکشن کمیشن سے کہا کہ سب کو آزاد کر دو تاکہ ہم خریداری کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے